اتنی اگر کیپیسٹی ہوتی گولی کھانے کی تو گلاب جامن نہیں چھوڑتا تھا ہم. تو ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ گھر کی بات جو پیٹ میں اندر رکھ کے چھپانا ہے ہم باہر آ کر اس کو پکارنے پہ لگ گئے. یہ معاشرہ نہیں ہوتا, یہ ہماری زندگی نہیں ہوتی. اور سب سے اہم چیز میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں, پھر ابھی بھی بتا رہا ہوں, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دونوں میں سے ایک کا کام ہے جو ایک دوسرے کو سہارا بنے. اور پھر قرآن حکم دے رہا, تم بیوی کا لباس شوہر, شوہر کا لباس بیوی. کیا ہے؟ بیوی کا لباس شوہر, شوہر کا لباس بیوی. اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی پھٹ جائے تو پھر دونوں کی عزت چلے گی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اگر یہ دونوں میں سے ایک بھی خراب ہو جائے یا ایک بھی پھٹ جائے تو پھر دونوں کی زندگی بھی خراب ہے. 8 دن 10 دن مہینہ سال آئے دن سننے میں یہ آ رہا کہ بھائی بچی سمجھ میں نہیں آئی, بھائی بچہ سمجھ میں نہیں آ. بزرگوں سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کی زندگی 30 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, ایک وقت نکل گیا, نہ جانے پھر وہ لوگ زندگی کو کیسے سمجھے, وہ لوگ زندگی کیسا گزارے, وہ نہیں سمجھ میں آئی بات. آج کا نوجوان پڑھا لکھا اچھا کال سینٹر میں یا بینک میں یا تجارت کرنے والا بڑا اچھا شخص, اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زندگی کیسے گزارنا. لیکن باہر یہ سمجھ میں آتا کہ ہماری دکان پہ کسٹمر آیا ہے جو خریدنے والا نہیں ہے تو اس کو بیچنا کیسا, اس کو عقل اتنی ہے. لیکن گھر کا ماحول خراب ہو رہا تو اس ماحول کو سدھارنا کیسا, یہ عقل نہیں ہے اس کے پاس. یہ عقل بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتا. ہم خود ماحول کو اچھا کرنا نہیں چاہ رہے, اور پھر اوپر سے ظلم اور ایک بالا ہے ظلم. لڑکے والے جبھی بھی لڑکی والوں کے گھر آتے تو بیچارے پہلے بول دے رہے ہیں, اچھا دکھ رہا, وہ پہلے بول رہے ہیں ہمارا بچہ بہت غصے والا, دیکھو بہت غصے والا, تمہاری بچی کو سمجھا کے بھیجو کہ اس کو صبر کرنا ہے, تمہاری بچی کو سمجھا کے بھیجو کہ صبر کرنا ہے. تو کیا ماں باپ کے گھر میں اس کے کھانا نہیں ہے جو بچی کو سمجھا کے تمہارے پاس بھیجنا ہے؟ تھوڑی بات اتنی تو سمجھنے والی ہے نا. کیا اس کے ماں باپ کے گھر میں کھانا نہیں؟ کیا اس کے ماں باپ کے گھر میں رہنے کے لیے اس کو جگہ نہیں دی رہے, یا پھر اس کو لباس نہیں دیا جا رہا, اس کو کیا چیز نہیں دی جا رہی؟ اب لڑکے کے پاس شادی کر کے گئے تو پہلے بولے نا غصے والا ہمارا بچہ برداشت کرنا بولتے. اگر پلٹ کے یہ بات بولے بابا ہماری بچی ذرا غصے والی, ذرا برداشت کر لو, رشتہ کرتے ہوتا رشتہ. پہلے ہی بول دیے دیکھو ان کی بچی غصے والی کہتے رشتہ ہی ختم. لیکن لڑکا غصے والا رہا تو رشتہ ضرور کرنا, کیونکہ انہوں عیبدار نہیں ہے نا, آئینے پہ کوئی دھبا نہیں ہے. وہ بیچارے کسی کا شعر ہے, وہ یاد نہیں ہے کس کا ہے, عمر بھر ہم ایک کام کرتے رہے, دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے. خود کی زندگی کو سدھارنا کیسا ہے یہ عمل ہمیں نہیں معلوم, لیکن اگلے والے کی زندگی کو سدھارنا کیسا ہے یہ عمل ہمیں ضرور معلوم ہے, یہ ہم ضرور جانتے ہیں. پھر رشتہ کیا تھا کہ امور خانہ داری سے واقف, صوم و صلاۃ کی پابند, قرآن پڑھنا جو جانتی ہو اس لڑکی سے رشتہ مطلوب ہے. یہ اشتہار دیا گیا. گھر میں جانے کے بعد نہ بیچاری کو قرآن پڑھنے کا وقت دینا ہے, نہ نماز پڑھنے کا وقت دینا ہے. اگر روزہ بھی رکھی تو بیچاری چولہے کے پاس جو ہے کتنا بول کے وقت گزاریں گی. بھائی انہیں بھی تو انسان ہے نا, اس کو بھی جو ہے سانس لینا ہے, اس کو بھی بوجھ دکھتا, اس کے بھی ہاتھاں پیراں درد ہوتے, اس کو بھی بخار آتا, کچھ نہ کچھ. اگر ہمارے کو بخار آیا تو ہم جو ہے سر پہ پورا گھر جو ہے سر پہ اٹھا کے بیٹھتے, لیکن وہی اگر سامنے والی بیمار ہو جائے تو اس کو بیمار ہونے کا حق نہیں ہے, اس کو بیمار ہونے کا حق بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بیوی ہے, کسی اور کے گھر سے آئی ہوئی ہے. اگر اتفاق ہمارے گھر کی بچی کو سسرال والے تکلیف دے رہے ہیں تو ہم 4 نہیں بلکہ 400 جگہ بولنے کا حق رکھ سکتے ہیں, 400 جگہ بولنے کا حق رکھ سکتے ہیں. اگر سامنے والی بچی کو اگر ہم تکلیف دے رہے ہیں تو ہماری بات جا کے انہیں والدین کے سامنے بھی نہیں بولنا, اس کے بھائی بہن کے سامنے بھی نہیں بولنا, کیونکہ ہم ہیں نا بھائی, ہمارے کو معلوم ہم کیا ہے, ہم بڑے طاقت والے, ہم رواب والے, ہم شوہر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا شوہر بھی بنے ہوئے ہیں تو پھر رواب وہ بھی کرنا جہاں پر قرآن سکھاتا ہو, اللہ تعدل, انصاف والا کام کرنا چاہیے. خالی ایسی شوہر بننے سے نہیں ہو جاتی بات. کبھی خود کو یاد ہے, آپ لوگ خود سوچئے, کبھی خود کو یاد ہے کہ کبھی سکون سے بیٹھ کر بیوی سے بھی بات کی گئی ہو؟
خود کو کبھی یاد ہوا؟ سوچ لیجیے آپ خود. میرا کوئی فیصلہ وہی نہیں ہے, میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے, خود کا اپنا فتویٰ, خود کا اپنا تقویٰ. خود اللہ سے ڈرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر نظر رکھا ہوا ہے. اور سب سے اہم بات, جہاں پر نماز اگر ایک وقت کی چھوٹ جاتی ہے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے, وہ اللہ کے اختیارات ہیں. اگر حقوق اللہ میں کمی آ جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر حقوق العباد میں کمی آ جائے تو محشر کے دن جب تک سامنے والا بندہ معاف نہیں کرتا, اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا. سامنے والا اپنا حق معاف کرنا تو تب جا کے کہیں بات ہوگی. ہم نے یہ بات سوچی نہیں ہے. زندگی میں تم جتنا ظلم کر سکتے ہو کر لو. قرآن پڑھنا, تہجد پڑھنا, روزے رکھنا, نفل روزے رکھنا, راتوں کو اٹھ کر رونا, راتوں کو اٹھ کر جانمازیں بھگا دینا, یہ سب تمہارا عمل بیکار جائے گا جب تک کہ تمہارے اندر حقوق العباد کی پہچان نہ ہو, جب تک کہ تم حقوق العباد کو صحیح ادا نہ کرو, جب تک کہ تم ان کا حق ادا نہیں کرو گے تو پھر تمہارا ہر چیز کا دکھاوا ہوگا. باہر نکل کر سب کو اچھی تربیت دینا, سب کو اچھے اخلاق دینا, سب کو اچھی بات بولنا. اور بڑے مزے کی بات اور یہ ہوتی کہ لوگوں کے, بیویوں کے, شوہر کے بیچ میں بیٹھ کر فیصلہ ہم کرنے جاتے, لیکن خود کے گھر کے ماحول کو ہم سدھارنا نہیں چاہتے. بڑا کرو فر سے جاتے ہم فیصلہ کرنے, ہم عدل والے, ہم انصاف کرنے والے, ہم منصف بن کے جا رہے ہیں. ہم سب کے بیچ میں ایسے بڑے نیک و پارسا بن کے جا رہے ہیں جیسے ہمارے گھر میں ہم پہلے سے عدل والے تھے. خود کے گھر کی خبر نہیں, باہر انصاف کرنے نکلے. کیا ہوا؟ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اگر تم گھر میں نماز پڑھتے ہو تو تمہارا دل پگھل رہا کیوں نہیں؟ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن سے واقف ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے اس میں وہ آیتیں نازل کی ہے جس میں ڈرا بھی رہا ہے اللہ, جس میں تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے, جہاں پر پکڑ بھی ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا تمہارے پاس بڑی خبر نہیں آئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ, حشر کے دن تمہارے چہرے جھکے ہوں گے شرمندگی کی وجہ سے, شرمندگی کی وجہ سے چہرے جھکے ہوں گے. اس وقت کانٹے دار جھاڑی تمہاری غذا ہوگی. کانٹے دار جو پھل, جو جھاڑ ہرا بھرا رہے گا, جو سوکھ جاتا ہے کانٹے والا جھاڑ, وہ غذا ہماری رہے گی. اگر اللہ نے پکڑ لیا ہمارے اعمال کو تو نہ بھوک مٹے گی, نہ کھانا جو ہے کھائے جیسا دکھے گا. حشر کا عالم وہ رہے گا, وہ لوگ کوئی اور ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ, ان کے چہرے خوش ہوں گے, ان کے چہرے جو ہے الگ ہی ہوں گے, ان کے چہرے کرے فر سے جب وہاں پہ جو ہے محشر میں روشن رہیں گے, ان کا چہرہ ایک انعام والا الگ ہی رہے گا. ہم دنیا میں رہ کر بیوی کے, اولاد کے, والدین کے حقوق جاننا نہیں چاہتے, اور ہم بڑے انصاف کرنے نکلے, بڑے نکلے ہم, بڑا ہمارا جو ہے اعزاز حاصل ہے ہمارے کو. ہم PhD دنیا میں کر لیے لیکن زندگی میں نرسری بھی نہیں پڑھے. پورے علوم سے ہم واقف ہو گئے لیکن پھر بھی جاہل کے جاہل رہے. نماز ہم راتوں کو اٹھ کر تہجد ادا کر رہے ہیں لیکن ہم گھر کے جو ہے ماحول کو صحیح نہیں کر سکے. ہم مسجد میں جا کے 5 وقت نماز ضرور ادا کر رہے ہیں باجماعت, لیکن گھر کے ماحول کو سدھارنا ہمیں نہیں آیا. ہم پورے 30 روزے رمضان مبارک کے رہ رہے ہیں برابر, لیکن گھر میں جا کر اسی ماحول کو سدھارنا پھر ہمیں نہیں آیا. نفل روزے ماہانہ 3 برابر رہنا ہمارا کام ہے, لیکن پھر ہم گھر کے معاشرے کو, گھر کی تربیت کرنا ہم نہیں چاہتے. بھائی اگر تمہارا نماز پڑھنا, اگر تمہارا قرآن پڑھنا اگر تمہیں جہالت کی طرف لے کے جاتا ہے تو پھر تمہارا پڑھنا کس کام کا؟ قرآن تو ہدایت والی کتاب ہے, ہدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے, متقین کے لیے. ہم تو متقین بننا نہیں چاہتے, پڑھ رہے ہیں کتاب ہدایت والی اور راہ چاہ رہے ہیں بے ہدایت والی.